بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بتائیے گا لفظ الحمد یہ جی، مفرد ہے کہ مرکب؟ الحمد مفرد ہے مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو واحد پر دلالت کرے۔ اکیلا لفظ جی، جو ایک معنی بتائے۔ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے۔ پھر مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ۔ ہاں، کلمہ۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کے پھر تین قسمیں ہیں: کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے لفظ کا محتاج بھی نہ ہو اور تین زمانوں میں اس میں ایک زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، جی زمانہ نہ پایا جائے۔ جی۔ اسم کی علامات میں سے کون سی علامت ہے اس میں؟ اس میں الف لام ہے۔ الف لام۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ لام ہے۔ اس کے علاوہ مضاف ہے۔ نہیں، مضاف پر کبھی الف لام نہیں آتا۔ ہاں، یہ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو بھی اسم شروع میں آتا ہے نا کلام کے، اچھا جملے کے شروع میں آتا ہے، وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اچھا جی، یہ مسند الیہ کہ مبتدا دوسرا ہوتا ہے نا۔ یہ۔ جی جی اسی طرح للہ، لفظ جی۔ اللہ کے بارے میں بتائیے گا، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ یہ مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک معنی بتائے۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہے: کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اس میں اسم کی کون سی علامت ہے؟ یہ مضاف ہے الحمدو کی طرف؟ نہیں، نام کبھی بھی مضاف نہیں ہوتا۔ یہ مسند الیہ نسبت ہوا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، مسند الیہ ہے اور وہی نا، اس کا مطلب دیس کی نسبت ہو گئی ہے نا، تو یہ اسی وجہ سے اسم ہے۔ یہ جی ٹھیک ہے، مسند الیہ ہے، آگے اور کون سی علامت جی ہے؟ جی۔ اس کے علاوہ نہیں، وہ تو جر اس نہیں کے شروع ہوتا میں ہے نا، نہیں۔ للہ۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل بالکل۔ لفظ رب جی، بتائیے گا، مفرد ہے یا مرکب؟ یہ مفرد ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، حرف، تین قسم ہے۔ اس میں سے یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ اسم کی کون سی علامت ہے اس میں؟ آ، م، یہ مضاف ہے۔ ہاں، ماشاء اللہ، اسم جی، کی علامت ہے کہ یہ مضاف ہے، کیونکہ دو اسم ایسے ہوں پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پہ الف لام ہو تو یہ مضاف مضاف مضاف۔ مضاف الیہ۔ جی العالمین جی۔ بتائیے مفرد ہے یا مرکب ہے؟ العالمین، یہ مفرد ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہاں، مفرد ہے۔ مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اسم جو مطلب ایک معنی بتائے۔ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے۔
اکیلا لفظ جی، اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہے. اسم کون فعل کون؟ حرف. یہاں کون سی قسم ہے؟ یہ اسم ہے. اسم کی کون سی علامت ہے اس میں؟ اس میں وہ الف لام والا. اور الف لام ہے، اس کے علاوہ؟ آ، اس کے علاوہ اچھا یہ مضاف الیہ نہیں، مضاف الیہ تو نہیں ہے اسم کی علامات میں. یہ مسند الیہ. جی مسند الیہ تو نہیں واقع ہو رہا نا؟ جی ٹھیک ہے، مسند الیہ، لیکن یہاں یہ مضاف الیہ ہے. ہاں وہی میں بتا رہا ہوں نا، مضاف الیہ ہے لیکن مضاف الیہ تو مطلب نہیں ہے نا اسم کی علامات میں، یا ہے؟ اور کون سی علامت ہے؟ جی اور کون سی علامت ہے اس میں؟ ہم، اچھا اس میں اور یہ جمع ہے. ہاں اچھا یہ جمع ہے. جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے. اچھا جمع ہونا بھی، جو جمع ہو بھی اسم ہوگا. ہاں بالکل. ہاشمی یون جی اسم ہے، فعل ہے، یہ حرف ہے؟ یہ اسم ہے. کون سی علامت ہے اسم کی؟ حروف عطین والا. یہ یا نہیں وہ نسبت تو رکھی ہوئی ہے آخر میں. اچھا نسبت کا. بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. جی بتائیے گا، لفظ ذَلِكَ مفرد ہے یا جی مرکب ہے؟ یہ مفرد ہے جی. مفرد کسے کہتے ہیں؟ واحد لفظ جو ایک معنی بتائے. ہاں، اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. ہاں اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 ہے. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ. کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ 3 ہے، اسم فعل اور حرف. ان میں سے یہ کیا ہے؟ ان میں سے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ جو کون سی حروف، علامت ہے؟ یہ حروف جارہ میں سے یہ زا ہے. نہیں، یہ ذَلِكَ مکمل ہے. اچھا ذالکا نہیں، وہ میں سمجھا کہ سٹارٹ میں وہ زا ہے. نہیں نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسم کی علامت یہ زا بن رہا ہے، یعنی اس میں کوئی دوسرا علامت ہے. یہ اس میں اشارہ ہے. اچھا اس اشارہ. میں اشارہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے. اچھا اور دوسرا ٹھیک یہ ہے. شروع میں آیا ہے نا جملے کے، یہ جی مسند جی نہیں ہے. جی جی. تو یہ اس میں بِأَنَّهُمْ اشارہ ہونے کی وجہ سے. جی کیا جی؟ بِأَنَّهُمْ اس کے شروع میں جو با ہے، جی جی. مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یہ مفرد ہے. مفرد ہے. جی جی. ٹھیک ہے. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہے. کون کون سی؟ اسم فعل حرف. ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے جی. اکیلا با. اکیلا با. جی اسم ہے جی. اسم ہے. جی جی. نہیں، یہ حرف ہے. با کا معنی ساتھ، سمجھ آ رہی ہاں کچھ آپ؟ ہاں ہاں، وہ اصل میں نا میں وہ حروف جارہ کی طرف میں بار بار ذہن جا رہا تھا، تو اس لیے میں نے کہا یہ اسی وجہ سے میں اسم اس کو کہہ رہا تھا. ہاں یہ حرف ہے. ہاں آپ صرف با کا پوچھ رہے تھے، میرا پورا لفظ کی طرف ذہن جا رہا تھا. جی جی حرف ہے. اچھا، اسی طرح با کے ساتھ ملا ہے آگے انا. جی یہ انا کیا ہے؟ مفرد ہے یا مرکب؟ یہ مفرد ہے جی. مفرد ہے. تو جی جی مفرد کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ فعل ہے. نہیں، انا اس کا معنی ہے بے شک. تو بات سمجھ آئی اچھا آپ کو؟ جی جی جی.
کیا اصل میں نا سمجھ؟ میں نے پڑھا تھا حروف وہ فعل کی علامات میں نے یاد کیا تھا حروف نواسب ان لن کئی اذن، تو اس کی طرف میں یہ اس لیے میں نے کہا. نہیں، ان لن نہیں، یہ ان نہ ہے. اچھا اچھا جی. تو یہ بتائیں کہ یہ حرف ہے، اس سمے فعل ہے. یہ تو پھر اسم بنتا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے اسم کسے کہتے ہیں؟ تعریف کریں. وہ جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے لفظ کا محتاج نہ ہو اور تین زمانوں میں سے ان میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو. تو یہاں اس کا معنی ان نہ، کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ بے شک. ہاں. کیا سمجھ آ بھائی رہا ہے؟ بے شک تو اس میں آئی تھنک استقبال ہے. نہیں، یہ حرف ہے. اچھا جی. یعنی ہاں یہ بالکل. کسی چیز کو جی ملائے بغیر جو اس کا سمجھ نہیں آ سکتا. اس کا معنی مکمل نہ ہو، مطلب وہ محتاج ہو. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑا تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے یہ چیز. ٹھیک جی ہے. یہ آگے بتائیے گا یکفرون. جی. یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یہ تو مرکب ہے. ہاں، یہ مرکب ہے. ہاں. اکیلا یکفرو اگر ہو، یکفر پھر مفرد بنے گا. اس کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ یکفر پھر اسم بنے گا حروف ندا کی وجہ سے. یہ اسم نہیں ہے، یہ اچھا اچھا. فعل ہے. یکفرو کا معنی وہ کفر کرتا ہے. اچھا. اب بتائیے فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل جو جن میں مطلب جن میں مطلب کوئی تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ مطلب پایا جائے اور جس کا معنی دوسرے کلمے ملائے بغیر سمجھ میں بھی آ جائے. مطلب بتائیے گا اس میں تین زمانوں میں سے کون سا زمانہ؟ تین زمانوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب ماضی، حال اور مستقبل. حال، ماضی، حال اور استقبال، ان میں سے کون سا زمانہ ہے ہاں. اس کے اندر؟ اس میں ماضی ہے. یہ ترجمہ ہم نے یہ کیا، اس نے کفر کیا کہ وہ کفر نہیں وہ کرتا ہے. کفر کرتے تھے، مطلب استقبال ہے. ایک ہوتا ہے کرتا ہے، اچھا. ایک ہے کر وہ رہا تو ہے، ایک حال. جی. ایک ہے کرے گا. کر رہا ہے. جی. کرتا ہے، لیکن جب اس کے کرتا ساتھ ہے تو قانون ملے یہ نا، حال. کان جی جی جی. یکفرو، تو اس کا ترجمہ پھر ہے وہ ماضی کفر بنے گا. کرتا تھا، ہاں ہاں. پھر ماضی ہوگا. تو ہاں جی اس وقت حال ہے یہ. اچھا بتائیے گا فعل کی کون سی علامت ہے اس میں؟ آ، یکفرو میں جی. یہ حروف عطین والا میں آئے گا. ہاں، یہ فعل مضارع ہونا، اچھا یہ فعل بھی فعل مضارع کی ہونا. علامت ہے. جی جی فعل مضارع ہو تو وہ بھی مطلب ماضی سوری فعل بنے گا. فعل مضارع کی گردان جی. اس کی علامت میں ایک ہے، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بھی آیات اللہ، آیات جی. مفرد ہے یا مرکب؟ آیات تو اچھا آیات مرکب ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو ایک سے زیادہ معنی بتائے. جو دو اچھا یا تو دو سے یہ زیادہ اصل میں نا الفاظ ایک سے مل. ہاں اصل میں نا یہ مفرد ہے. اصل میں سوچ رہا تھا کہ ایک سے زیادہ وہ مفرد اور جمع کا میں سوچ رہا تھا. یہ مفرد ہے. ہاں، یہ مفرد ہے. جی جی. پھر اس کی تین قسموں میں سے کون سی قسم؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. اسم کی کون سی علامت ہے؟ بے جو سٹارٹ میں با ہے. حرف جر. جی جی وہی حرف جر. اور
بآیات اللہ، الف اور تا بھی ہے جو اور جمع ہے. آ، جی جی جمع ہے، تو اسی وجہ سے وہ جو مسلمات ہم نے پڑھا تو جی وہی جمع. میرے خیال میں یہ جمع، وہ میں نے ایک قسم یاد کیا تھا آج، جو جمع مؤنث سالم ہے میرے خیال میں. ہاں بالکل. اور اسم کی جی کون وہی سی علامت ہے اس میں؟ فی آیات اللہ، تو جمع ہونا ہے، ایک ایک ہے حرف جر، اور اس کے علاوہ ہم، اچھا اس کے علاوہ یہ مطلب مسند الیہ ہے. دوسرا مضاف ہے نا اللہ کی طرف. ہاں جی جی وہی وہی مضاف، مضاف. مضاف مضاف نہیں، بیایات اللہ. اچھا یہ آیات کا لفظ بتائیے جی گا، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے یہ؟ واحد تثنیہ یہ جمع ہے. جمع کسے کہتے ہیں؟ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. جو اپنے واحد میں تبدیلی اچھا جی جی کے ساتھ دو سے زائد پر دلالت کرے. جی. پھر جمع کی باعتبار لفظ کے کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا جمع کی باعتبار لفظ ہم نے پڑھی تھی نا دو، ایک ہے جمع سالم اور جمع مکسر. ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ جمع سالم ہے، وہ جو میں نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جمع جمع سالم. مؤنث سالم ہے. جی جی سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کی واحد میں مطلب تبدیلی نہ ہوئی ہو، ہاں جس میں وہ واحد وہ شکل سلامت ہو. کا وزن سلامت ہو. جی. پھر جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ترجمہ سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم. جی. یہ جمع قلت ہے یا کثرت؟ یہ یہ جمع قلت تو ہے جو 10 تک دلالت کرے، کثرت تو ہے جو 10 سے زیادہ کرے، تو یہ میرے خیال میں جمع کثرت ہے. آیات تو کیونکہ دیکھیں مؤنث اسپیسیفک سالم آیات تو جو نہیں ہے ہے مراد. جی اگر الف لام کے بغیر ہو جی. تو یہ جمع قلت کا وزن ہے. اچھا اچھا اچھا. اگر الف لام کے ساتھ ہو تو آیات جمع کثرت ہے. جی کثرت بنے گا کیونکہ یہ ہاتھ و ڈپلام کے بغیر ہے. جمع قلت بنے گا، الف لام کے بغیر جمع قلت ہے. جی جی الف کے ساتھ جمع کثرت. الف لام کے بغیر جمع قلت ہے. جی جی الف لام کے ساتھ کثرت ہے پھر. جی. ٹھیک ہے. وعنده مفاتح الغیب. لفظ مفاتح بتائیے گا مفرد ہے یا مرکب؟ فاتح مفاتح یہ یہ اچھا جمع یا واحد کا پوچھ رہے ہو آپ؟ مفرد ہے یا مرکب؟ اچھا مفرد، یہ مفرد ہے. یہ مفرد ہے بالکل. جی. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم پہل حرف. ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ یہ اسم ہے. یہ اسم ہے. جی. اچھا بتائیے گا پھر اسم کی علامت کیا ہے اس میں؟ یہ مضاف ہے. اور یہ مضاف ہے. ٹھیک جی. ہے. اور اس کے علاوہ مضاف اور ہے. دوسرا جمع ہے نا؟ اچھا جمع ہے. اور تیسرا یہ مسند الیہ ہے. اچھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسم کی آگے واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ یہ واحد تثنیہ جمع میں سے
جمع ہے مفات جمع ہے. جی. جمع کسے کہتے ہیں؟ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جن کی واحد مطلب واحد میں تبدیلی کے بعد دو سے زائد پر دلالت کرے. جی جی، واحد کی تبدیلی کے بعد دو سے زیادہ پر دلالت کرے. پھر جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ جمع کی ابتدا میں دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. ان میں یہ کیا ہے؟ یہ سالم ہے، مفتاح مفتاح مفاتیح. فاتح کس کی جمع ہے؟ جی، فاتح اس کا جمع ہے تو مفاتیح. اچھا، میں ایک چیز پوچھ رہا تھا نا کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا جمع مکسر میں ایک مثال کہ اس طرح ہوگا کہ رجلن سے رجال نا، تو مطلب یہ اسی میں پھر آ رہا ہے کہ فاتح سے مفاتیح ہے، تو یہ بھی جمع مکسر بنے گا. جی، یہ مفتاح سے مفاتیح. جی، تو اصل میں کس طرح مطلب ہمیں پتہ چلے گا، اس کا فیصلہ ہم کس طرح کریں گے کہ اس کا جو واحد ہے اس کی وزن سلامت رہی ہے یا اس میں توڑ پھوڑ ہو گئی ہے؟ ہاں، اگر دیکھیں اس کا مفتاح. اس مفاتیح کا ہم مثال دے دیں اس پر. دیکھیں میم ہے نا اس میں، جی جی میم کے نیچے زیر ہے، اور یہاں جی، میم پر کیا ہے؟ پتھا ہے، زبر ہے. بدل گیا نا یہ. پھر یہاں اچھا تو مفرد میں سکون ہے اور یہاں فا کے اوپر زبر ہے. جی یہ تو حرکات کے اعتبار سے تبدیلی ہے نا، جی حروف میں بھی تبدیلی ہے. یہاں میم فا جی کے بعد آ ہے اور یہاں الف جی ہے. جی آ، جی اچھا، پھر سمجھ گیا. تو یہ مجھے یہ بتائیے گا جی کہ جمع مکسر میں جمع قلت ہے یا کثرت؟ آ، اچھا، تو اصل میں نا جمع قلت اور کثرت میں مجھے صرف ایک چیز کا پرابلم ہو رہا ہے نا کہ مجھے مطلب دیکھیں یہ صرف اوزان وہ ذہن میں اوزان رکھیں. سے پتہ چلے گا نا. جمع افعل، قلت کا افعال، جی، وہ افعیلۃ، جو چار فعلۃ. اوزان جو ہم نے پڑھ. جی، بس یہ اوزان ذہن میں رکھیں، مفات. یہ اوزان ذہن میں جی، رکھیں اور اس کی کوئی نہیں علامت. اسی اچھا، وہ طرح چار جمع تو میں نے مذکر پڑھ لیے سالم تھے، وہ یاد بھی ہے مجھے. اور جمع مؤنث سالم بغیر الف لام کے، جی، ان میں اگر نہیں ہے تو جمع کثرت ہے. تو پھر یہ تو جمع کثرت ہے کیونکہ وہ افعول اچھا، آگے افعال. مجھے یہ بتائیے گا کہ جمع منتہی الجموع ہے یا غیر منتہی الجموع؟ اچھا، جب بھی ایسی جمع ہو جس کے پہلے دو حرفوں پر زبر ہو، تیسری جگہ جی الف اور ہو، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے. اچھا جی، تو یہ جمع منتہی مفا. ہاں، یہ ممتہی الجموع ہے. اور یہ جمع منتہی الجموع. جمع جی منتہی الجموع یعنی اس کی مزید جمع تکسیر نہیں نہ آ آئے. سکتی. جی